अस्सलामु अलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी जिन्नाती वजूद या पुरस्रार मखलूक़ात को महसूस नहीं किया है और वो यही समझते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन मखलूक़ात की मौजूदगी को महसूस किया है और उनको देखा तक है, और जिसका खौफ हमेशा उनके दिलो दिमाग पर असरअंदाज होता रहता है। आज की कहानी भी इसी तरफ की एक कहानी को बयां करती है। ये कहानी हमें भेजी है ज़ेनिश ने। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि भाई, हम सालों से अनदेखी मखलूक के वजूद को अपने घर में महसूस कर रहे हैं। तभी हमें अंदाज़ा है कि अगर आपके घर में कोई और मौजूद हो जिसको देखना इंसानी आँख के लिए मुश्किल है तो कैसा महसूस होता है। असल में मेरे शौहर ने मेरे ससुर के इंतकाल के बाद अपने हिस्से की रकम से एक मकान ख़रीद लिया था। ये बात तकरीबन 11 साल पहले की है। घर छोटा था मगर हमारे लिए बहुत था। मेरे घर में मैं, मेरे शौहर और मेरा 11 साल का बेटा था। हमारा मकान कोने का मकान था जिसकी दोनों तरफ सड़क लगती थी। दाईं जानिब वाली दीवार के बिल्कुल साथ बाहरी तरफ सड़क पे बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था जिसकी आधी से ज़्यादा शाखें हमारे सहन में आ चुकी थीं। बस यही समझ लें कि वो आधे से ज़्यादा हमारे सहन में मौजूद था। हमें उस घर में रहते हुए 1 महीना हो चुका था और हम बहुत पुरसकून थे कि अल्लाह पाक ने हमें अपना घर अता कर दिया था। बस मैं एक ही चीज़ से परेशान थी और वो था वो दरख्त, जिसकी वजह से पूरे उसके सूखे पत्ते सहन में गिरते रहते थे और मुझे 2-3 बार सहन साफ़ करना पड़ता था। मैंने काफ़ी बार हस्बैंड को उसको काटने को करवाया था मगर उन्होंने यही कहा था कि मैं करवा दूंगा, अभी बहुत बिज़ी हूँ। मैं भी खामोश हो जाती थी कि अब इनको क्या तंग करूँ। खैर, महीना गुजरा होगा कि मेरे बेटे में अजीब सा बदलाव होना शुरू हो गया। वो पूरा दिन सहन में खड़ा होकर उस दरख्त की तरफ देखता रहता था। मैंने कई बार उसको मना किया था और अंदर लेकर आ गई थी, मगर उसको जब भी मौका मिलता वो उसी दरख्त के पास जाकर खड़ा हो जाता था। मैं अभी तक इन सब को नॉर्मल वे में समझ रही थी कि एक दिन मैं खाना बना रही थी। दिन का वक्त था कि मुझे मेरे बेटे के बातें करने की आवाज़ें आने लग गईं। मैं फ़ौरन किचन से निकलकर सहन में आई क्योंकि मुझे लगा कि कहीं मेरे बेटे ने मेन गेट तो नहीं खोल दिया था। हम उस इलाके में नए थे, तभी मैं डरती थी कि कहीं कोई अंदर ना घुस आए। मगर जब मैं सहन में आई तो मैंने देखा कि मेरा बेटा दरख्त की तरफ देखकर बातें कर रहा था। मैं उसको इस तरह से बात करता देख के डर गई और उसके पास जाकर उसको आवाज़ दी तो वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उससे कहा कि बेटा क्या हुआ है, किससे बातें कर रहे थे? तो वो खामोश रहा और अपनी आंखें चुराने लगा। मैंने फिर से उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, किससे बात कर रहे थे? तो वो बोला, मामा मैं तो अपने आप से ही बातें कर रहा था। और ये कहते ही वो अंदर भाग गया। मैं थोड़ी देर उधर ही खड़ी उस दरख्त को देखने लगी और फिर मैं भी अंदर आ गई। मेरे जहन में एक अजीब सा वसवसा सा आ गया था कि आखिर मेरा बेटा किससे बात कर रहा था, क्योंकि मैंने तो आज तक पहले उसको कभी भी खुद से बातें करते हुए नहीं सुना था। खैर, शाम तक सब नॉर्मल हो गया। मैंने शाम को खाना खाते हुए फिर से अपने शौहर को कहा कि यार एहसन, उस दरख्त को कटवा दें, मैं थक जाती हूँ बार बार सफाई करके। तो मेरा बेटा फ़ौरन बोला कि मम्मा मैं कर दूँगा सफाई, आप फ़िक्र मत करें, मैं आपकी मदद कर दूँगा। उसके चेहरे पर साफ साफ उस दरख्त के लिए फ़िक्र थी। मैंने उस पर शक ना जताते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा कि नहीं नहीं बेटा, अब वो कटेगा तभी ठीक है। उसने उसी वक्त खाना छोड़ दिया और उठकर कमरे में चला गया। मैंने भी उसको आवाज़ नहीं दी क्योंकि मैं अब शौहर को नहीं बताना चाहती थी। अगले दिन मैं दिन के वक्त सो रही थी कि एक भयानक चीख से मेरी आंख खुल गई। मैं फ़ौरन भागकर कमरे से बाहर आई तो मुझे फिर से मेरे बेटे की आवाज़ें आने लग गईं। आज मैं चुपके से उसको देखना चाहती थी। मैं किचन की दीवार की पल्ली तरफ खड़े होकर उसको सुनने लगी तो वो बातें कर रहा था कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैंने जैसे ही ये सब कुछ सुना
میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے ہمت کی اور بیٹے کو آواز دی تو وہ گھبرا کر چپ ہو گیا اور اندر آ گیا، مگر میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا کہ میں نے اس کو سن لیا ہے۔ اسی شام کو میں نے شوہر کو کہا کہ مجھے اب کچھ بھی نہیں پتہ، آپ کو کل ہر حال میں اس درخت کو کٹوانا ہے۔ شوہر بھی چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، کل کرتے ہیں کچھ اس کا، تم فکر مت کرو۔ اور پھر ہم رات کو سو گئے۔ رات کے وقت میں پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تو کچن میں موجود کھڑکی سے میری نظر جب سامنے موجود درخت پر پڑی تو میری چیخ نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق سفید لباس میں اس درخت کے اوپر موجود ہے اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میری چیخ سن کر میرے شوہر بھی کچن میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، سب خیر تو ہے؟ میں نے ان کو درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کوئی ہے مگر اب غائب ہو گیا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ بولے، ارے کیا ہو گیا ہے، تم بھی نہ کٹوا دوں گا درخت، بولا تو ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہاں سچ میں کوئی تھا، مگر ان کو یہی لگا کہ شاید میں کوئی بہانہ کر رہی ہوں۔ اگلے دن میرے شوہر کام پر چلے گئے۔ دن کے وقت گھر کی بیل بجی۔ میں نے جا کر پوچھا کون ہے، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ میں پہلے تو کھولنے لگی مگر پھر رک گئی کہ نیا محلہ ہے، پتہ نہیں کون ہوگا۔ میں پھر سے واپس آواز دے کر پوچھا کون ہے، مگر آواز نہیں آئی۔ میں واپس گھر کے اندر آ گئی۔ ابھی گھر میں آئے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ پھر سے بیل بجی۔ میں نے پھر سے صحن میں جا کر آواز دی کہ کون ہے، مگر اس بار بھی خاموشی تھی۔ میں نے کہا کہ اب تو میں بالکل بھی دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں جلدی سے واپس گھر میں آ گئی۔ ابھی منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ پھر سے بیل بجی تو میں سہم گئی۔ میرا بیٹا اندر کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے پھر سے صحن میں آ کر دبی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہے؟ تو آگے سے آواز آئی، باجی میں ہوں، مالی، سر نے بھیجا ہے درخت کے لیے۔ میں نے گیٹ کھولتے ہی غصے میں کہا کہ عجیب ہو تم، 3 بار پوچھ چکی ہوں کون ہو، مگر آواز کیوں نہیں دے رہے تھے؟ تم ہی تھے نا وہ؟ تو وہ بیچارگی کی آواز نکال کر بولا کہ باجی میں تو ابھی آیا ہوں، مجھ سے پہلے کون تھا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے اس کو اندر بلایا اور کہا کہ بھائی یہ درخت ہے جو کاٹنا ہے۔ اس نے پوچھا کہ باجی کتنا کاٹنا ہے؟ میں نے کہا پورا اکھاڑ دو جڑ سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ باجی پورا اکھاڑنا تو میرے لیے یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، مجھے آرے والے کو لانا پڑے گا، آپ کچھ دیر رکیں، میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنا سامان گھر میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ میری نظر جب اس درخت پر پڑی تو میں خوفزدہ ہو کے جلدی سے گھر میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ مالی بھی آرے والے کو ساتھ لے کر آ گیا۔ آرے والے نے کہا کہ باجی اس کی جڑیں تو آپ کے گھر کی دیواروں کے نیچے تک گئی ہوئی ہیں، اگر اس کو گرایا تو آپ کے گھر کی دیوار بھی گر سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم بس کاٹ دو بھائی۔ تو وہ بولا کہ باجی ہم تو کاٹ دیں گے، مگر اگر گھر کی باہری دیوار گر گئی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، جتنا بھی کٹ سکتا ہے اتنا کاٹ دو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے باجی۔ پھر میں ان کو کام پر لگا کر واپس گھر میں آ گئی۔ میرا بیٹا اٹھا تو کہنے لگا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ میں نے اس کو غصہ کیا اور کہا کہ کچھ نہیں، کمرے میں جاؤ اور پڑھائی کرو، آج تم صحن میں نہیں جاؤ گے۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ ابھی ہم دونوں ماں بیٹا بات ہی کر رہے تھے کہ ہمیں آرے والے کی بہت دردناک چیخ سنائی دی۔ ہم دونوں جلدی سے بھاگ کر صحن میں گئے تو چیخ اٹھے۔ ہمارے سامنے بے حد خوفناک اور ہیبت ناک منظر تھا۔ اس آرے والے کا ہاتھ جسم سے جدا ہو کر گرا ہوا تھا اور وہ درد سے چیخ رہا تھا، اور مالی ساتھ ہی سہما ہوا کھڑا تھا۔ میں نے فوراً مالی کو کہا کہ اس کو ہاسپٹل لے کر جاؤ، اور اتنے میں ہی میں نے اپنے شوہر کو بھی کال کر دی۔ آرے والا معذور ہو گیا تھا، اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، اس کا علاج کا سارا خرچہ میرے شوہر نے کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ بولا کہ پتہ نہیں، جب میں آرا درخت پر پھیرنے لگا تو اچانک اس کا رخ میری طرف ہو گیا، اور پتہ نہیں کون سی طاقت نے وہ آرا میرے اوپر ہی پھیر دیا۔ یہ سن کے تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ خیر کچھ دن بہت خوف و ہراس میں گزرے۔ میرا بیٹا بھی پھر سے وہیں کھڑا ہو کر باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ یہ سب میں کس آزمائش میں پھنس گئی ہوں۔ میں نے بہت دعا کی کہ یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، میری مدد فرما۔ کچھ دنوں بعد مجھے وہ مالی ملا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی پلیز خدا کا واسطہ ہے اس درخت کو کاٹ دو، مگر وہ بہت خوف زدہ تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں پھر کبھی آ کر کاٹ دوں گا، ابھی میں بزی ہوں۔ مگر میں نے اس کو کہا کہ اچھا چلو زیادہ نہیں کاٹو، تو جو شاخیں زیادہ آئی ہوئی ہیں وہی کاٹ دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ گھر میں پتوں سے بہت گند ہوتا ہے، مگر اس کے چہرے پر خوف صاف صاف نمایاں تھا۔
مگر میری منتوں اور سماجتوں کے بعد اس نے حامی بھر لی کہ میں بس شاخیں کاٹ دوں گا۔ اس نے اسٹول پر کھڑا ہو کر شاخ کاٹنی چاہی تو وہ بہت بری طرح سے اسٹول سے گر گیا۔ اس کا ٹخنا الٹا ہو گیا تھا، مگر شکر ہے کہ وہ معذور نہیں ہوا اور اس کا علاج ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ جب میں نے شاخ کاٹنی چاہی تو کسی اندیکھی مخلوق نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا اور میں بہت بری طرح سے گرا، ورنہ اسٹول تو بالکل اسٹیبل تھا، اس پہ سے گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اندیکھی اور پراسرار مخلوق موجود ہے۔ میں نے اسی وقت شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں کیوں اس درخت کو کاٹنے کے لیے پیچھے پڑی ہوئی ہوں، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے بہت غصہ کیا تھا کہ تم نے پھر سے مالی کو کیوں کہا تھا کاٹنے کا۔ مگر جب شوہر نے ساری حقیقت سنی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے، مگر پھر بولے کہ دیکھو، ابھی تک وہاں جو بھی ہے اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے اور نہ ہی ہمارے بیٹے کو کبھی کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو ہمیں بھی اس درخت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ پھر اس دن کے بعد سے ہم نے کبھی بھی اس درخت کو کاٹنے کا نہیں سوچا۔ میرا بیٹا آج 11 سال گزرنے کے بعد بھی اس درخت والی مخلوق سے بات چیت کرتا ہے اور آج بھی اپنی ہر خوشی، ہر بات ہم سے پہلے اس درخت پہ موجود مخلوقات کو بتاتا ہے۔ اس کی دوستی ان سے کب ہوئی یا اس کو کب ان کا پتہ چلا ہم نہیں جانتے ہیں، ہم مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں ان سے بات کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی ہم نے اس سے اس مخلوق کے بارے میں پوچھا ہے۔ ہم مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 3 لوگ نہیں، کوئی اور بھی ہے جس کو صرف میرا بیٹا دیکھ سکتا ہے۔